بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بیٹی خوبصورتی میں اپنی ماں کو بھی مات دیتی تھی، لیکن دور خلافت یہ بادشاہ کافی ظالم تھا۔ اس میں بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ جو بھی اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا تھا اس کو وہ ہر حال میں سزا سے نوازتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بالکل خیال نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو معافی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا، یا پھر جلد ہی پھانسی پر چڑھا کر اس کو اپنی نیند سلا دیتا تھا۔ اس کی تمام رعایا اس سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ سب اس کی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ یہ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ کبھی بھی کسی غریب لاچار کو دھتکارتی نہیں تھی، بلکہ اس کی مدد ضرور کرتی تھی۔ کتنے لوگوں کو تو شہزادی نے خود انصاف دلایا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کو اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں تھی۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ ملکہ کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس لاپرواہی کے پیچھے کوئی راز ہے۔ شہزادی کسی کو پسند کرتی ہیں، ان کو چھٹی حس انہیں بار بار اس چیز کا اعلام دیتی تھی۔ پہل تو ملکہ کو یہ سب کچھ اپنا وہم لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ان لوگوں سے دور ہو رہی ہے اور بغاوت کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس وجہ سے ملکہ نے خفیہ طور پر اس کے پیچھے بندے لگائے اور راز جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ جو ملکہ سوچ رہی تھی وہ غلط نہیں تھا۔ جب ان کا شک حقیقت کا رعب دار چکا تھا، ان کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، اور خاص کر جب سے یہ بات ان لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی اس پوری سلطنت کی اکلوتی وارث شہزادی نے ایک چرواہے کو خود کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ ایک چرواہے کو پسند کر رہی ہیں، شاہی خاندان کی لڑکی ہونے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر ملکہ کے تن بدن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس چرواہے کو زندہ جلا دے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، لیکن وہ اس چرواہے کو بآسانی ختم کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور فوراً ان کے دماغ میں ان کے شوہر کا خیال آیا کہ سب سے پہلے ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ملکہ نے پہلی فرصت میں اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ تمہاری بیٹی یہ کالے کرتوت کرتی پھر رہی ہیں۔ شاہی خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ کسی چرواہے کو پسند کر رہی ہیں اور اس سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ پہل تو وہ اپنی بیوی کو ہی سمجھاتے رہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن جب ان کی بیوی نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں نے اس کے پیچھے لوگ لگائے تھے، اس کے بعد یہ سب سامنے آیا ہے، تو بادشاہ کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا بھی ملکہ کی طرح دل چاہ رہا تھا اس غریب چرواہے کو ختم کر دے، لیکن وہ بیٹی سے محبت کرتا تھا کیونکہ اس کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو بہت پیار سے منانا چاہتا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ان کی بیٹی اس چرواہے کے ساتھ حقیقت میں محبت کرنے لگی ہوگی تو ان کے لیے بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اس کو سمجھانا اس کے لیے وہ دعا گو تھے کہ یہ سب ان کی بیوی اور ان کا وہم نکلے اور یہ تمام باتیں جھوٹ ہوں۔ یہی چیزیں سوچتے ہوئے بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ شہزادی کے ساتھ وہ اکیلے میں کچھ دیر بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور ملکہ پر یہ بات اچھی سے باور کروا دی کہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کمرے میں صرف شہزادی اور بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ کا حکم فوراً بجا لایا گیا اور اس کی بیٹی کو اس کے کمرے میں اکیلے بھیج دیا گیا۔ جب شہزادی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی کافی بے چین ہوئی اور تھوڑی بہت خوفزدہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں شہزادی کے دل میں بھی چور تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے باپ کے سخت اصول اور ان کا رویہ، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن بادشاہ کے حکم کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہمت جما کر بادشاہ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ بادشاہ سلامت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔
جو ان کی بیٹی کمرے کے اندر آئی تو انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور اشارے سے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ شہزادی کو اطمینان ہوا کہ بادشاہ غصے میں نہیں ہیں۔ شہزادی جب بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بابا جان، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا جو آپ ہمیں اس طریقے سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے؟ اپنی بیٹی کا میٹھا لہجہ سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ چند ثانیہ مسکراتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے رہے اور چند منٹ بعد بولے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہیں۔ آخر کون ہے وہ خوش نصیب انسان؟ بادشاہ کے منہ سے جب اس نے یہ بات سنی تو یک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ اس چہرے کی عضلات واضح طور پر یہ بات بادشاہ پر ظاہر کر چکے تھے کہ جو بات ان کی بیوی نے انہیں بتائی ہیں وہ سچ ہیں۔ ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، ضبط کے مارے چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، ان کے دماغ کی نسیں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا، اگر وہ سر اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہاں بیٹھنا اس کا محال ہو جاتا، لیکن وہ جلدی خود کو مضبوط کر گئی تھی اور ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، بابا جان، آپ کو جس نے بھی یہ بات بتائی ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہزادی نے یہ بات بہت تحمل مزاجی سے کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے غصے سے واقف تھی کہ وہ کتنا ظالم ہیں۔ وہ جانتی تھی اگر ان کے خلاف جانے کی اس نے ذرا بھی کوشش کی تو اس کی جان سے مارنے میں ذرا وقت نہیں لیں گے، لیکن وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ اس کا باپ سب سے زیادہ محبت اسی سے ہی کرتا ہے۔ شہزادی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار پھر سوال کیا، شہزادی، اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، اس لیے تم مجھے سچ بتا دو۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو ہم اس سے مل لیں گے۔ لیکن شہزادی بھی اپنے باپ کی ہی بیٹی تھی، وہ جانتی تھی اس کو وہ اپنی باتوں میں پھنسانا چاہتے ہیں اور اس کے منہ سے سچ کو اگلوانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر وہی بات کی، بابا جان، میں کسی کو پسند نہیں کرتی ہوں، آپ جس سے کہیں گے میں خاموشی سے شادی کر لوں گی۔ جس نے بھی آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ میں کسی میں دلچسپی لے رہی ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی باتوں سے بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ خود ایک سمجھدار انسان تھا۔ وہ اپنی ایک سلطنت چلا رہا تھا، وہ اتنے بڑے منصب پر رائج تھا، وہ کیسے نہ پہچان پاتا کہ اس کی بیٹی جو صرف ابھی محض 18 سال کی ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر سچ بول رہی ہیں۔ لیکن اس نے مصلحت اسی میں جانی کہ وہ کہیں اور بات نہ کر پایا اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ شہزادی جاتے ہوئے بھی اپنے باپ کو یقین دلانا نہیں بھولی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اپنے باپ کی پسند سے ہی شادی کرے گی۔ جس نے بھی اس کو یہ بات بولی ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ باپ اور بیٹی کے درمیان لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ وہ یہ بول کر جا چکی تھی اور بادشاہ ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی خوف کے ذریعے سے جھوٹ بول کر یہاں سے گئی ہیں۔ اب اس کو ہر حال میں اپنی بیٹی پر نظر رکھنی تھی تاکہ وہ جان پائے کہ ملکہ نے جو بات کہی ہیں وہ جھوٹ ہیں یا واقعی سچ ہیں۔ اگر وہ بات سچ ہے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سلطنت کی اکلوتی وارث شہزادی تھی، اور اگر شہزادی کسی چرواہے کو پسند کرتی ہیں پھر ان کے لیے بہت خراب عمل تھا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، لیکن بادشاہ نے اپنی بیٹی پر سخت سے سخت پہرے لگا دیے تھے۔ وہ کہیں بھی اس کو اب اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس وجہ سے بادشاہ کی نگاہوں میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے کس کس کو انصاف دلایا تھا، کس کے لیے رہنمائی کی ہیں اور کس کو سزا دی ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس رحم دلی سے ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ملکہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری بے وجہ چھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم پہلے ہی شہزادی پر نظر رکھتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ شہزادی اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ اب اس کو بالکل بھی نہیں بخشے گا بلکہ اس پر نظر رکھے گا۔ اس وجہ سے شہزادی کافی محتاط ہو گئی تھی۔
لیکن اچانک ہی اس کی ماں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی کہ شہزادی کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اس کو بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی تھی اور ایک دم سے چکر آنے شروع ہو جاتے تھے۔ ملکہ کو یہ سب کچھ صحیح اندیشی نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ غلط کر چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چرواہے کے ساتھ ہی زنا کر چکی ہے۔ یہ بات ان کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ ملکہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو وہ اس کو بھی جان سے مار دے گا اور ساتھ میں اس کی بیٹی کو بھی ختم کر دے گا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت اتنی جلدی ہو جائے اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی دنیا فانی سے کوچ کر جائے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے شوہر سے یہ تمام باتیں چھپائی ہوئی تھی اور اندر ہی اندر اپنی بیٹی سے باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے، تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اس بات پر ہمیشہ ہی شہزادی اپنے ماں کو ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بس کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ملکہ نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ حکیم کو بلا کر تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں، لیکن یہ بات سن کر تو شہزادی حتے سے ہی اکھڑ گئی اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، آپ میرے پیچھے پڑ ہی گئی ہیں، جب دیکھو مجھ پر ہی نظر رکھتی ہو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اب کیا چاہتی ہیں کہ میں خود کو اپنے ہاتھوں سے مار لوں؟ تو اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں یہی کر لیتی ہوں، تو ابھی آپ کو اور آپ کے شوہر کو سکون آ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ پاس سے گزرتی کنیزوں نے بھی مڑ کر دیکھا تھا کہ آج شہزادی کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنی ماں سے بات کر رہی ہیں۔ کبھی بھی اس نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ سب سے بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے والی شہزادی آج اتنی اونچائی سے کیوں بول رہی تھی؟ اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئی تھی، لیکن خطرے کی گھنٹی اب ان کے دماغ میں مسلسل بج رہی تھی، کیونکہ شہزادی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک باشعور عورت تھی۔ انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ غلط کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی ہیں، اور یہی بات انہیں پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جتنا میں اپنے شوہر سے یہ باتیں چھپاؤں گی اتنا میرے حق میں خرابی ثابت ہوگی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک مصیبت گلے لگانے جا رہی ہیں، لیکن ان کا شوہر ان کو ہی قصوروار ٹھہرانے والا تھا، کیونکہ ان کے لیے ان کی بیٹی اور اس خاندان کی عزت بہت اہم تھی۔ اس وجہ سے وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ یہاں سے جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے، ہم رات کے وقت آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ملکہ وہیں پر کھڑی رہی اور کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، رات تک کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بادشاہ ان کے اس طریقے سے بولنے پر ٹٹک سے گئے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیگم سب خیریت تو ہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جو انہوں نے شہزادی کے بارے میں کہا تو بادشاہ سلامت فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، پوچھنے لگے، بولیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہوں۔ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انہیں آہستہ آواز میں بتانے لگی کہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں اور اسے چکر بھی آ رہے ہیں۔ مجھے یہ چیز کسی خطرے کا اندیشہ لگ رہی ہے۔ بادشاہ حیران نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں رہا ہوں۔ اگر شہزادی کی طبیعت خراب ہے کہ تم فوراً ہی شاہی طبیب کو بلاؤ اور اس کا علاج کرواؤ، مجھے کیا بتا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ میری باتوں کا مطلب کیوں نہیں سمجھے؟ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہیں، وہ شادی سے پہلے اس چرواہے کے ساتھ زنا کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ حاملہ ہونے سے پہلے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ایک دم حیران ہو گئے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، ملکہ، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ بولنا کیا چاہتی ہیں؟
وہ ایک بار پھر وہی بات دہرانے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت۔ یہ سب کچھ حاملہ ہونے کے بعد ہی اندیشی ہوتی ہیں۔ ہماری بیٹی شادی سے پہلے ہی زنا کر چکی ہیں اور ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا چکی ہیں۔ بادشاہ یک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ملکہ کا گلا پکڑتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب مجھے بتانے کی؟ میری بیٹی نے اگر ایسا کچھ بھی کیا ہے تو اس کی قصوروار صرف اور صرف تم ہو۔ تمہاری بے وجہ چھوٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی خراب ہوئی تو ملکہ تمہارا خون پی جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بول کر انہیں یکدم ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ زمین دوز ہوئی اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی، اگر وہ میری ذمہ داری ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہیں بادشاہ سلامت۔ شہزادی آپ کی بھی بیٹی ہیں، آپ مجھے اس طریقے سے اکیلی ہی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ یکدم ہی غصے سے پٹ پڑی۔ کافی دنوں سے وہ اپنے شوہر کا یہ روکھا پھیکا انداز برداشت کر رہی تھی، لیکن آج ان کی بس ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر ان کی طرف اب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور آج اس طریقے سے ان کا بات کرنا انہیں آگ لگا گیا تھا۔ ان کی اس طریقے سے گستاخی پر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو نا میں بادشاہ ہوں اس سلطنت کا، میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا، سمجھ آئی تمہیں ناہنجار خاتون؟ اور ان کا لہجہ آگ برسا رہا تھا، غصے سے رگیں پھول چکی تھی۔ لیکن ملکہ نے خود کو جلدی سنبھالا اور بادشاہ کے پاس ہو کر کہنے لگی، ابھی یہ وقت ہم دونوں کی لڑائی کا نہیں ہے، ابھی ہمیں اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، وہ کس مصیبت کو اپنے گلے لگانا چاہ رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی ہیں۔ بادشاہ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے لیکن ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو ایک طرف کیا اور خود قدم با قدم چلتے ہوئے شہزادی کے پاس پہنچ گئے اور ان سے تیز آواز میں بولنے لگے، شہزادی سچ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے؟ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، بابا جان میں نے کچھ نہیں کیا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری جو حالت ہے وہ ہمیں صاف طریقے سے یہ آگاہی دے رہی ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور شادی سے پہلے تم کسی اور کے ساتھ زنا کر چکی ہو۔ وہ یہ بات سن کر پیری زرد پڑ گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں حاملہ نہیں ہوں۔ اس کی اس طریقے سے بادشاہ پر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے حکیم کو بلایا اور ان کو یہ معاملہ بتانے لگے۔ حکیم نے کہا کہ کسی دائی کو بلا کر ان کا چیک اپ کرا لیتے ہیں، اگر یہ واقعی ہی حاملہ نہ ہوئی تو بے وجہ ان پر الزام لگانا غلط ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا، میں کسی بھی دائی پر یقین نہیں کر سکتا ہوں، کوئی بھی میری بدنامی کر سکتی ہے، مجھے صرف اور صرف ابھی تم پر یقین ہے۔ حکیم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، میرے پاس ایک نسلی کتا ہے، وہ نسلی کتا کسی بھی انسان کی شخصیت کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ بادشاہ کہنے لگے، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا، مجھے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک ایسا کتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً کاٹ لیتا ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی زنا کر چکی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے چین ہوئے اور کہنے لگے، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میری بیٹی نے اگر یہ غلطی کی ہوگی تو میں اسے سمجھاؤں گا، اس کو اس کی خطا بتاؤں گا کہ تم کیا کر چکی ہو، لیکن میں کبھی بھی اس طریقے سے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا کہ ایسے کسی کتے سے کٹوا دوں۔ تو حکیم ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہمیں ایک دفعہ یہ رسک لینا ہوگا ورنہ سچ ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا۔ چند منٹ تک تو بادشاہ سکتے کی حالت میں حکیم صاحب کے سامنے کھڑے رہے اور چند ثانیہ بعد وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور یہ بات فوراً ہی شہزادی تک پہنچا دی گئی۔ جب یہ بات شہزادی کو معلوم ہوئی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی، غصے سے کہنے لگی کہ آپ سب پاگل ہو گئے ہیں جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ لیکن اب ان کی کسی نے بھی بات سننا گوارا نہیں کیا اور ان کی ماں نے زبردستی انہیں پکڑا اور کھینچے ہوئے کمرے میں پھینک دیا۔
कमरे के उस पार मलका, बादशाह और हकीम खड़े हुए थे और उनके साथ ही वो नस्ली कुत्ता भी था जिसकी आवाज़ शहज़ादी को आ रही थी। वो खौफ के ज़रिए असर कांप रही थी। हकीम साहब ने बुलंद आवाज़ से कहा, शहज़ादी, हम इस कुत्ते को आपके पास भेज रहे हैं। वो इस राज को अब हम सब पर अफशां कर देगा कि आप हामिला हो या नहीं, और अगर आपने किसी के साथ जिना किया होगा तो ये कुत्ता आपको काट लेगा। आप तैयार रहना इस चीज़ के लिए। और हकीम उस कुत्ते को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो दरवाजे को खोलता उससे पहले ही अंदर से शहज़ादी रोते हुए चीख कर बोली, मुझे माफ़ कर दे बाबा जान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं चरवाहे के साथ ही जिना कर चुकी हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बग़ैर नहीं रह सकती। मेरी बात को समझें। और यहाँ पर ये बातें सुनकर बादशाह के सर पर सातों आसमान आ गिरे और सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने हकीम को इशारे से वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और मलिका ने रोते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही शहज़ादी सर झुकाए खड़ी हुई थी। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया था कि शहज़ादी को एक कुत्ते से डराकर उनके अंदर का सच निकाला जाए, और वो उनकी ये चालाकी समझ नहीं पाई थी और अपना राज खुद अपने मुंह से खोल गई थी। बादशाह ने उस वक्त अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा था और वो वहाँ से लौट गए थे। लेकिन इस वाक़या के बाद बादशाह की ज़िंदगी पूरी तब्दील हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनको चाहते थे। उनको चाहिए था कि जिस तरीके से वो अपनी रियाया पर जुल्म करते थे, ज़रा सी गलती पर उनको अबदी नींद सुला देते थे, वो अमल अब अपनी बेटी के साथ भी करना चाहिए था। लेकिन अपनी बेटी होने की वजह से वो ऐसा उसके साथ नहीं कर पाए थे। लेकिन इन सब कार्रवाई के बाद बादशाह ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर चरवाहे से शहज़ादी की शादी करा दी। लोग बहुत हैरान और परेशान थे इस मंजर पर कि बादशाह ने ये क्या कर दिया। जब इंसान को अपने ही लोगों के हाथों मात होती है तो वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाता है। ऐसा ही हाल बादशाह का हुआ था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी उनके साथ ये सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हकीकत में उनके सामने आया तो वो बिल्कुल बदल से गए थे, और जो लोगों पर जुल्म ज्यादती करते आ रहे थे और सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि इंसान को हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उन पर जुल्म व ज़्यादती। अगर बेवजह आप किसी पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला एक वक्त बाद आपके सामने वो सब कुछ ज़रूर लाता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।